واقعہ لکھا ہے حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، ان کی تجارت بھی تھی، وقت کے اتنے بڑے غوث ہیں، ان کی تجارت، ان کی کھجوروں کے بحری جہاز جو افریقہ تک جاتے تھے، اللہ اتنی تجارت بھی عطا کر رکھی تھی۔ ایک مرتبہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں، درس دے رہے ہیں، تو مینیجر نے آ کے کان میں کچھ کہا، آپ نے فرمایا الحمدللہ، یہ فرمایا، چلا گیا وہ۔ آپ نے اپنا بات شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر آیا، پھر کان میں سے کچھ کہا، آپ نے سر اٹھایا، فرمایا الحمدللہ، چلا گیا وہ۔ تو اہل مجلس بڑے حیران ہوئے، مریدین متوسلین نے کہا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ پہلے شخص نے کچھ کہا، آپ نے کہا الحمدللہ، یہ دوبارہ آیا، پھر اسے کان میں کچھ کہا، آپ نے کہا الحمدللہ۔ تو اگر اجازت فرمائے تو آپ ہمیں کچھ بتائیے، ہم سمجھے نہیں یہ قصہ کیا ہے۔ فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے، مینیجر نے مجھے اطلاع دی کہ آپ کا جو کھجوروں کا جو بحری جہاز افریقہ گیا تھا، افریقہ گیا، وہاں پہنچ گیا، الحمدللہ وہاں لنگر انداز ہو گیا ہے۔ تو میں نے اس پر جو ہے الحمدللہ کہا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آ کے اس نے مجھے اطلاع کی، اور اطلاع یہ کی، فرمایا گیا کہ وہ جو بحری جہاز بھیجا تھا وہ لنگر اندازیوں بلکہ وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ اس پر میں نے الحمدللہ کہا۔ تو مریدین نے کہا حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ نقصان ہوا تو بھی آپ نے الحمدللہ کہا، اور نفع ہوا تو بھی آپ نے الحمدللہ کہا۔ پہلے آپ کو ڈوبنے کی خبر ملی تو آپ نے کہہ دیا الحمدللہ، پھر آپ کی پتہ چلا کہ نہیں وہ ڈوبا نہیں، وہ خیریت سے پہنچ گیا ہے، تو بھی آپ نے الحمدللہ کہا۔ یہ سمجھ میں نہیں آئی بات، حالانکہ نقصان پہ تو انا للہ کہا جاتا، آپ نے الحمدللہ کہا۔ اس پر اب یہ سننے والی بات ہے، بھائی یہ فرق ہے اللہ میں۔ یہ اولیاء اللہ بھی اللہ کی دنیا کی تجارتیں کرتے ہیں، لیکن یہ کس انداز سے کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب مجھے پہلے انہوں نے خبر دی کہ وہ جہاز لنگر انداز نہیں ہوا، ڈوب گیا ہے، تو میں نے اپنے دل کے اندر جھانکا، دل پر نگاہ کی کہ اس ڈوب جانے کا غم یا صدمہ میرے قلب میں ہوا یا نہیں، یا اللہ کی محبت میں میرا دل سرشار ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ میرا دل اللہ کی محبت میں سرشار ہے، اس کو کا کوئی غم نہیں ہوا، کیونکہ اس کی طرف سے ہے، لہذا میں اس دل کی محبت الہی میں سرشاری پر الحمدللہ کہا، عبداللہ کا۔ اور فرمایا کہ جب مجھے بتایا کہ خیریت سے پہنچ گیا ہے، تو میں نے پھر اپنے دل کو جھانکا کہ اس کے اندر اس خیریت سے پہنچنے پر خوشی کا کیفیت تو نہیں، اور وہ اللہ کی محبت میں میرا جو دل مست ہے اسی مستی کے اندر ہے، یا یہ کہ دنیا کے اس نفع پر خوش ہو رہا ہے۔ تو میں نے جب دیکھا تو میرا دل اللہ کی محبت اسی طرح مست تھا، اس مست کیف و سرور پر میں نے الحمدللہ کہا۔ میں نے اس نفع نقصان پر نہیں، میں نے اپنے مالک اور خالق کی محبت میں میرا قلب جو موجزن ہے، فرمایا کہ میں اس کیفیت پر الحمدللہ کہہ رہا ہوں۔ بس یہی ہوتا ہے کہ بندہ مومن اس علم کی وجہ سے جو نبی فرما رہے ہیں، وہ تجارت بھی کرتا ہے تو اس کی نگاہ اپنے اللہ پہ رہتی ہے، نفع ملتا ہے تو بھی اپنے اللہ کو دیکھتا ہے، نقصان ہوتا ہے تو بھی اللہ کو دیکھتا ہے، کیونکہ النافع الضار، نفع دینے والی ذات اللہ ہے اور الضار نقصان دینے والی ذات اللہ ہے۔ یہ دنیا تو ایک اسباب کا دائرہ ہے، اسباب میں اپنی طاقت کوئی نہیں جب تک مسبب الاسباب فیصلہ نہیں کرتا ہے۔ تو مومن بندے کی نگاہ اپنے اللہ پر رہتی ہے۔ تو حقیقت یہ جب اس انداز سے انسان سوچتا تو پھر انسان کے دنیا کی تجارتیں بھی آسان، نفع نقصان بھی آسان، دنیا کی تکلیفیں آسان، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، نفع ہے تو خدا کی طرف سے ہے، نقصان ہے تو خدا کی طرف سے ہے۔ نتیجہ یہ کہ نفع کے وقت وہ شاکر بن جاتا ہے اور نقصان کے وقت وہ صابر بن جاتا ہے۔ تو دیکھو نفع اور نقصان، صبر اور شکر، جیسے میں نے عرض کیا کہ صبر اور شکر